یہ 1187 کا سال ہے، حج کا موسم ہے اور حجاج کے قافلے مختلف سمتوں سے خانہ کعبہ یعنی مکہ مکرمہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک عیسائی حکمران جس کا نام ریجنالڈ ہے ایک ایسے ہی قافلے کو لوٹ لیتا ہے۔ جب لوگ اس سے رحم کی اپیل کرتے ہیں تو وہ تمسخر اڑاتا ہوا کہتا ہے، بلاؤ اپنے نبی کو، کہاں ہے وہ کہ تمہاری مدد کر سکے؟ دیکھو آج میں نے تمہیں لوٹ لیا۔ یہ لٹا پٹا قافلہ دمشق میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور اپنی روداد سناتا ہے۔ سلطان ان کی روداد سن کر خود قسم کھاتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ریجنالڈ کو قتل کرے گا۔ ریجنالڈ بعد میں اپنی فوجوں کو لے کر مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی طرف پیش قدمی کرتا ہے۔ اس کا ارادہ نہایت خطرناک ہے۔ وہ ان دونوں مقدس شہروں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، جبکہ صلاح الدین ایوبی کو اس تمام معاملے کا بر وقت پتہ لگ جاتا ہے اور وہ اس کی اس جسارت کی ناقابل یقین سزا اس کو سناتے ہیں۔ دوستو، آج جنگ حطین کے بارے میں ہم بات کریں گے، جو عیسائی دنیا میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی ایک عبرت ناک شکست کے طور پر۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ 1187 4 جولائی کو عیسائی سلطنت یروشلم اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی افواج کے درمیان ایک خطرناک جنگ لڑی گئی جسے جنگ حطین کہا جاتا ہے، جس میں فتح کے بعد مسلمانوں نے پیش قدمی کرتے ہوئے بیت المقدس کو عیسائی قبضے سے چھڑا لیا تھا۔ مصر میں فاطمی حکومت کے خاتمے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران صلیبی سردار ریجنالڈ کے ساتھ 4 صلح کے معاہدے طے پائے، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدے محض کاغذی اور رسمی ثابت ہوئے اور صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف رہے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹتے رہے، جن میں سے ایک میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا، جو حج کا قافلہ تھا اور مکہ معظمہ کی طرف عازم سفر تھا، جس کی منزل خانہ کعبہ تھی، جہاں پر حاجیوں نے حج ادا کرنا تھا، روضہ رسول پر حاضری دینی تھی۔ لیکن ریجنالڈ نے ان کو نہ صرف لوٹا بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمسخر بھی اڑایا۔ 1186 میں عیسائیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں ریجنالڈ نے یہ ناپاک جسارت کی اور پھر وہ دیگر عیسائی جنگجو امراء کے ساتھ شہر نبوی مدینہ منورہ پر ناپاک حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے فوری اقدام کیے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی غلام نے اس بدبخت سردار ریجنالڈ کا فوری تعقب کرتے ہوئے اسے حطین کے تاریخی مقام پر چا لیا۔ سلطان نے اپنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مقدس پر حملے کی ناپاک جسارت کرنے والے صلیبی لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ پھینکوایا کہ جس سے میدان جنگ کی زمین پر چاروں طرف بھیانک آگ بھڑک اٹھی۔ اس خوفناک آتشی ماحول اور بھڑکتے ہوئے شعلوں کے درمیان 1187 کو حطین کے مقام پر تاریخ کی اس خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا، جس کے انجام کو یاد کر کے آج بھی صلیبی حکمرانوں کے کانوں سے تپتا ہوا دھواں برآمد ہوتا ہے۔ اس تاریخی جنگ کے نتیجے میں 30,000 سے زائد عیسائی حملہ آور جہنم واصل ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ بدبخت ریجنالڈ کو زندہ گرفتار کر لیا گیا اور اس کے ساتھ اس کا بھائی گائی لوز کے نان بھی گرفتار ہوا۔
یہ دونوں سلطان کے سامنے پیش ہوئے تو گائی جانتا تھا کہ سلطان نے ریجنالڈ کے بارے میں قسم کھائی ہے کہ وہ خود اسے اپنے ہاتھ سے سزا دے گا۔ گائی نے ایک ہیلا کیا اور سلطان سے پانی منگوایا۔ سلطان نے پانی لانے کا اشارہ کیا۔ گائی نے تھوڑا پانی خود پیا اور تھوڑا پانی اپنے بھائی ریجنالڈ کو دے دیا۔ پانی پلانے کا مقصد یہ ہے کہ اب سلطان اپنے مہمانوں کو کسی صورت قتل نہیں کر سکتا، لیکن سلطان نے کہا کہ گائی، یہ پانی میں نے تمہارے بھائی کو نہیں دیا بلکہ تم نے دیا ہے، اور اس گستاخ کا سر میں اپنے ہاتھ سے قلم کروں گا۔ یہ وہی گستاخ ہے جس نے کہا تھا کہاں ہے تمہارا نبی، کہاں ہے تمہارے نبی کے چاہنے والے، اور آج اس نبی کا غلام اس کا سر اپنے ہاتھ سے قلم کرے گا۔ اور یہی ہوا، بھرے دربار میں ریجنالڈ کا سر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے قلم کیا اور ایک حقیقی غلام ہونے کا ثبوت دیا۔ اس فتح کے بعد اسلامی افواج چاروں طرف عیسائی علاقوں میں پھیل گئیں اور پوری طرح چھا گئیں۔ جنگ حطین کی شاندار فتح کے فوری بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ 7 دن کی خون ریز جنگ کے بعد عیسائیوں نے بالآخر ہتھیار ڈال کر سلطان سے رحم کی اپیل کی، اور یوں پورے 91 برس بعد قبلہ اول بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس کی فتح مبارک سلطان صلاح الدین ایوبی کا ناقابل فراموش اور عظیم و شان کارنامہ تھا۔ فتح بیت المقدس کے موقع پر اللہ کی طرف سے نصرت و مدد کی وجہ سے جنگ حطین کے خون ریز معرکے میں شہر نبی مدینہ منورہ کی حفاظت و حرمت کے لیے والہانہ سر بکفن لڑنے والے ایوبی سلطان کا عشق مصطفائی کا جذبہ ایمانی تھا۔ صد آفرین کے اس مرد مجاہد نے جب تک شہر نبی مدینہ منورہ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے صلیبی لشکر کو خاک اور خون میں روند نہیں ڈالا، تب تک یا تو وہ مرد مومن مسلح پر اپنے اللہ کے حضور حالت سجدے میں یا گھوڑے کے پیٹھ پر ہاتھ میں تلوار تھامے میدان جنگ میں موجود رہا۔ ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے سر بکف مجاہدوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس نگری کی حفاظت کی، تو پھر مولا کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قبلہ اول بیت المقدس کی مبارک فتح کا زہرہ ان کے ماتھے پر سجا کر انہیں تاریخ میں امر کر دیا۔ اس فتح عظیم کے بعد بیت المقدس پر تقریباً 762 سال تک مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ آج بھی بیت المقدس کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے۔ آج بھی بیت المقدس ان سربکف مجاہدین کا منتظر ہے جو اس کو ظلم و استبداد کی چکی سے چھڑا سکے۔ آج بھی بیت المقدس ان سرفروشوں کا منتظر ہے جو اسے دوبارہ حلقہ اسلام میں لا سکیں۔ کاش بیت المقدس جلد از جلد دوبارہ مملکت اسلامی میں شامل ہو۔ یقیناً وہ دن جلد از جلد آئے گا، ہم ایک بار پھر دیکھ پائیں گے کہ بیت المقدس مملکت اسلامیہ میں شامل ہو چکا ہے، فلسطین آزاد ہو چکا ہے، اور انگریزوں کے پھیلائے ہوئے استبداد کے جال ٹوٹ چکے ہیں، مسلمان آزاد ہو چکے ہیں۔ وہ دن جلد آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک کر لیجئے گا، اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ بنے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے۔ پھر ایک نئی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔